اور یا بیوی کو ایز اے ڈیپینڈنٹ لا سکتے ہیں یا نہیں، کہ آپ کا اسپانسر کون ہو سکتا ہے. تو آپ کا ویزا تو ڈیڈ آن ارائیول ہوگا. ہماری سٹیٹمنٹ نہیں، ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں ہمارے اسٹڈی میں گیپ بہت زیادہ ہے کہ جو بینک اسٹیٹ میں جو فنڈ ہوتے ہیں اس کا میں کیا جواب دوں کہ بھئی یہ فنڈز کہاں سے آئے ہیں. چل بے پرسنل ہو جائے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. آج کے بلاگ میں آپ کو یو ایس ویزے کے حصول کے بارے میں کچھ بڑی ہی اچھی ٹپس دوں گا اور آپ کے کچھ سوالوں کے جواب دوں گا. میرے پچھلے ولاگز تو آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، کافی لوگوں نے ویسے دیکھے، اس پہ بہت زیادہ ویوز آ رہے ہیں اور بہت زیادہ سوال بھی مجھے آ رہے ہیں. تو اگر آپ نے نہیں دیکھے تو پلیز جا کے اس کو ضرور میرے چینل میں جا کے دیکھیے گا. پہلے تو چینل کو سبسکرائب کرو نا. پھر ان یو ایس ویزے کے جو ٹپس میں نے آپ کو دی ہوئی ہے پچھلے 2 ویڈیوز میں، ایک تو بالکل سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ ہے اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے، اور کچھ لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا اور مجھے بہت زیادہ سوال آ رہے ہیں جس کے میں اس ویڈیو میں جواب دینا چاہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو کلیئرٹی ہو جائے. اچھا، تو سب سے پہلے آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے. میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی جس میں میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ مجھے اپنے سوال بھیجیں. تو اس میں سب سے پہلے جو اس پوسٹ کے نیچے جن لوگوں نے سوال پوچھے تو میں ان کے سوالوں کے جواب دوں گا. تو پہلا سوال ہے قاسم فوڈ ڈائری. آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو ڈپلومہ میں ایڈمیشن لینا چاہیے یا ڈگری میں. بھائی آپ کو ڈگری میں لینا چاہیے، ڈپلومہ پہ آپ کو ویزا نہیں ملے گا. پھر آپ نے پوچھا ہے کہ پری اسکول اور یا چائلڈ کیئر کا یو ایس میں اسکوپ ہے. جی بالکل ہے. آپ ایک دفعہ آ جائیں اور آپ کو جاب کی اجازت مل جائے تو پھر آپ کر سکتی ہیں یہ کام. اس سے پہلے اسٹوڈنٹ ویزے پہ آپ نہیں کر سکتی ہے. اچھا، پھر ایک سوال آ رہا ہے بہت زیادہ کہ ہم اپنے شوہر کو یا اپنے بچوں کو اور یا بیوی کو ایز اے ڈیپینڈنٹ لا سکتے ہیں یا نہیں. میری ایک بات یاد رکھیں، تھوڑا اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لیں کہ ڈیپینڈنٹ کیا ہوتا ہے. ڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ یا بندی آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے تو آپ نے اس کو پرووائڈ کرنا ہوگا، اس کا خرچہ پانی آپ نے دینا ہے. تو آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، آپ کے پاس ایسی جاب ہے جس سے آپ پروف کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کا ڈیپینڈنٹ ہے. کسی کو ایسے ڈیپینڈنٹ کہنے سے تو وہ ڈیپینڈنٹ نہیں بن جاتا نا، اس کا ثبوت پہ دینا ہوگا. اب اگر شوہر ہے، بیوی ہے یا بچے ہیں اور اس کو آپ ایز اے ڈیپینڈنٹ اسٹوڈنٹ ویزے پہ لانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ پروف کرنا ہوگا کہ آپ ان کا خرچہ بھی اٹھا سکتے ہیں نا، کیونکہ وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ پہ جو ڈیپینڈنٹ ہے اور وہ آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے گا تو اس کو جاب کی اجازت نہیں ملے گی. خیر یہ تو تھیوریٹیکل باتیں ہیں، ایسا ویزا ایگزسٹ کرتا ہے ایز اے ڈیپینڈنٹ، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے ویزا اپلیکیشن ڈالی جس میں آپ کے ساتھ آپ کے ڈیپینڈنٹ بھی جا رہے ہو، پورا خاندان جا رہا ہو، تو بھئی وہ بھی اتنے چننے کاکے نہیں ہیں. ان کو سب پتہ ہے کہ لوگ اس بہانے سے امریکہ موو ہو جاتے ہیں. تو آپ کا ویزا تو ڈیڈ آن ارائیول ہوگا، بالکل سوال ہی نہیں پیدا. تو میں نے تو آج تک کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کو ڈیپینڈنٹ کے ساتھ ویزا ملا ہو، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ پر ڈیپینڈنٹ آپ کو یہ، جیسے فار ایگزامپل آپ کے 2 بچے ہیں تو پر بچہ آپ کو تک 2000، کم از کم 2000 کے آس پاس پیسے شو کرنے پڑیں گے کہ آپ کے پاس ہیں پر منتھ، ٹھیک ہے. وہ آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہے. اچھا، اس میں آپ کو تھوڑی سی سیکشننگ کرنی ہوگی. اگر آپ کو بہت ہی زیادہ ہے کہ آپ نے اپنے شوہر یا بیوی کو ساتھ لے کے جانا ہے بچوں کو، تو پھر آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنا اسٹوڈنٹ ویزا پہلے اپلائی کر لیں. جب وہ آپ کو مل جائے، اگر مل جائے یا وہ مل جائے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے لیے یا اپنے شوہر بچوں کے لیے. لیکن اس سے پہلے نہیں یا اس کے ساتھ نہیں آپ کرنا ہے. اچھا، بلال رضا صاحب نے پوچھا ہے کہ بھئی جو F3 ویزا ہے اس کا کیا ہوگا. F3 ویزا جو ہے نا، آپ ایک کام کریں، آپ USCIS کی ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ ویزا بلیٹن دیکھ لیں. تو ویزا بلیٹن میں آج کل کی جو ڈیٹ چل رہی ہے وہ 2009 کی چل رہی ہے. ایک اور بھائی اشفاق نے پوچھا ہے کہ آپ کا سپانسر کون ہو سکتا ہے. یہ بات ایک یاد رکھیں کہ آپ کا جو سپانسر ہوتا ہے نا، سپانسر کا جو کانسیپٹ ہے کہ میرا چاچا امریکہ میں رہتا ہے یا وقار بھائی نیو جرسی میں رہتے ہیں، وہ مجھے سپانسر کریں گے، اس بات کو وہ نہیں مانتے. سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال لیں. اگر آپ یہ کہیں کہ میرا باپ ہے تو کیونکہ وہ ویسٹرن معاشرہ ہے اور وہ بھی ان کو بھی سب پتہ ہے کہ پھر دیتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو اپنے اکاؤنٹ میں پیسے شو کرنے، آپ کے انکل کے اکاؤنٹ میں یا وقار بھائی کے اکاؤنٹ میں یا ڈکی بھائی کے اکاؤنٹ میں. یہ نہیں ہوگا. آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں شو کرنے ہیں اور اسی سے ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. آپ اپنے خود سپانسر بنو گے. اور مجھے پتہ ہے کافی سوال اس میں آ رہے ہیں کہ یار ہماری سٹیٹمنٹ نہیں، ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی اپنی کہانی بتائی کہ میں نے کیا کیا تھا. میں بھی مڈل کلاس سے آیا تھا، میرے والد کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ میری اسٹڈی کا پورا خرچہ اٹھا سکے. تو ہم نے کیا کیا تھا کہ دوستوں سے ادھار لے کر، رشتہ داروں سے ادھار لے کر بینک اکاؤنٹ میں ڈالے، ٹھیک ہے. ایک میرے خیال سے جہاں تک مجھے یاد ہے تقریباً 3 مہینے کی 3 مہینے ہم ٹرانزیکشنز وغیرہ کرتے رہے. اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے وہ
وہ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ اب جا کے سبمٹ کر دی تھی۔ اچھا، اتنا وہ ڈیپ ویسے نہیں جاتے، جیسے مجھ سے خاتون کمنٹ سیکشن میں پوچھ رہی تھی کہ اگر پہلی ٹرانزیکشن 1000 کی ہو تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں یار، اتنا کوئی ڈیپ میں نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ آپ بسم اللہ کریں، اپنی ٹرانزیکشن شروع کریں، کم از کم 3 مہینے آپ پیسے ادھر ادھر کرتے رہیں، لوگوں سے جمع کریں اور ہو جائے گا۔ اسی طرح ہی بینک سٹیٹمنٹ لوگ بناتے ہیں، فیک نہ بنائیے گا، کیونکہ آج کل کنفرم ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے فیک بنتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کسی کا چلا ہو، شاید چلا ہو، آئی ڈونٹ نو، لیکن میں تو فیک کے کام کا کبھی مشورہ کبھی کسی کو نہیں دیتا، تو مجھ سے ایسے توقع نہ رکھے گا کہ میں آپ کو بھی یہ مشورہ دوں گا۔ اچھا، ابھی اسپانسر کے اس میں پھر آتے ہیں۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں، اشفاق صاحب ہی پوچھ رہے ہیں کہ یار اگر آپ کے فادر کا بہت ویلدی بزنس ہو، نہیں، ویلدی بزنس ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں ٹکا نہیں ہے تو آپ کو وہ ویزا دے دے گا کیا؟ آپ کے پیسے وہ ہیں جو آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ باقی کسی اور کے اکاؤنٹ میں ڈال کے دکھائیں گے تو وہ آپ کا ویزا ڈیڈ آن ارائیول ہے۔ ڈیڈ آن ارائیول یعنی آتے ہی مر گیا۔ تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہونے چاہیے۔ میں اپنے ویزے کے لیے اپلائی کر رہا تھا تو پہلے ویزے میں نے کیا بونگی ماری تھی پہلی دفعہ، میرے 2 دفعہ ریجیکٹ ہوا تھا، میں تیسری دفعہ پہ ہوا تھا۔ میں جائیداد کے کاغذات لے گیا، اس نے اس کو اٹھا کے ادھر پھینکا، کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کیونکہ جائیداد کے کاغذات یا باپ کا ویلدی بزنس، یا ان کو بھی پتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا، آپ کے لیکوڈ ایسٹس ہونا چاہیے۔ لیکوڈ ایسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں جو آپ اٹھا کے خرچ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ والی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک اور سوال، بڑا اہم سوال ہے، اور چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر 5واں 6واں سوال یہ والا ہوتا ہے، تو یہ شاید بہت لوگوں کے ذہن میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے اسٹڈی میں گیپ بہت زیادہ ہے، یعنی جب ہم نے اسٹڈی چھوڑی ہے سے لے کے اب تک، اس میں 10 سال ہے یا 5 سال ہے، ایک صاحب نے 15 سال بھی کہا ہے، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ کے پاس کوئی اچھی ریزن ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یعنی کہ لوگ تو 15 سال بعد بھی ماسٹرز کرنے کا سوچتے ہیں نا۔ اور اس طرح میں نے ایک صاحب کو دیکھا تھا جو کہ تقریباً 15 سال بعد پی ایچ ڈی کرنے یہاں پہ آئے تھے۔ تو گیپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ کے پاس کوئی اچھی ریزن ہے اور آپ تھوڑا سا اپنی ڈیڈیکیشن شو کریں، اور آپ کو اگر ایڈمیشن مل جائے تو پھر 100 بہانے بندہ مار سکتا ہے کہ یار میرا جو ہے نا اب اپنی جو ہے نا ہورائزن ایکسپینڈ کرنے کا جو ہے نا وہ موڈ بن رہا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ میں بہت تعلیم یافتہ بن جاؤں، میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس چیز میں اپنی سکل انہینس کروں، زیادہ کروں۔ اچھا، کافی لوگ میرے سے یہ پوچھ رہے ہیں، جیسے فروخ محمود صاحب ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کا نام بھی وقار ہے، اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی چیپ یونیورسٹی بتائیں۔ یار فروخ محمود صاحب، آپ ایک کام کریں، آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں، اس میں نے ٹپس دی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، رول آف تھمب یہ ہے کہ جو مہنگی اسٹیٹس ہیں، جیسے نیو یارک ہے، نیو جرسی ہے جدھر میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے سے غلطی یہ ہوئی تھی، میں نیو جرسی میں ہی داخلہ لیا تھا میں نے، یا کیلیفورنیا لوگ چلے جاتے ہیں۔ یہ جو مہنگی اسٹیٹس ہیں نا، اس سے بچیں۔ بیچ والی اسٹیٹس، جیسے جس کو مڈ لینڈ کہتے ہیں، جیسے وسکانسن ہو گیا، جیسے ڈکوٹا ہو گیا، جیسے ٹیکسس ہو گیا، ٹیکسس بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کی اسٹیٹس آپ ڈھونڈیں، اور یہ اسٹیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ادھر تو لاکھوں یونیورسٹیاں یار، اور میری پچھلی ویڈیوز میں دیکھیں، اس میں نے کچھ سستی اسٹیٹس کا ذکر کیا، اور کچھ ٹپس ہیں کہ جس طرح ان اسٹیٹ ٹیویشن آپ لے سکتے ہیں ان اسٹیٹس میں، اور اس طرح آپ اسکالرشپس لے سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا، اس میں بہت اچھی ٹپس ہیں، جس میں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ میں نے دیا ہوا ہے۔ اچھا، ایک اور سوال جو بہت زیادہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ B1 B2 یعنی کہ جو بزنس یا وزٹ ویزا ہوتا ہے، اس کو بعد میں F1 پہ ٹرانسفر کر سکتا ہوں۔ F1 کا مطلب ہے اسٹوڈنٹ ویزا۔ ہاں جی، آپ کر سکتے ہیں، آپ کی یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہوگا، اس کے بعد ہوگا کہ آپ کو اپنا سٹیٹس چینج کرنا ہوگا، اس کے لیے اپلیکیشن ڈالنی ہوگی جب آپ کو آپ کا I-20 مل جائے۔ لیکن B1 B2 ویزا جو ہے وہ لینا ذرا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ آج کل سنا ہے کہ جو ویزے کی اپلیکیشن کا ویٹ ٹائم ہے، جو انٹرویو کا ویٹ ٹائم ہے، وہ ایک سال ہے، اور شاید اس سے بھی زیادہ ہے۔ اسٹوڈنٹ ویزے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو انٹرویو کی ڈیٹ ہے وہ بہت جلدی آتی ہے۔ B1 B2 کی ڈیٹ بہت لیٹ آتی ہے، وہ سال لگ جاتے ہیں، اور دوسرا اس میں وہ تھوک اور پرچون کے حساب سے وہ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے پچھلے ولاگز میں جس طرح کہا ہے، F1 یا اسٹوڈنٹ ویزا بہت سیف آپشن ہے، اس میں ویزا ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مڑا دا ہوڈر گران کار دے یار۔ اچھا، ابیہا ارم صاحبہ نے پوچھا ہے کہ اگر مدر اور سن دونوں اکٹھے اپلائی کریں ایڈمیشن کے لیے تو کتنی بینک سٹیٹمنٹ ریکوائر ہوگی؟ بھائی، بینک سٹیٹمنٹ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ آپ کی یونیورسٹی کون سی ہے۔
رول آف تھم یہ ہے کہ آپ کے I-20 میں جو انہوں نے خرچہ آپ کا لکھا ہوا ہے تو اس جتنے پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے، اس جتنے پیسے، اور اگر اگر آپ کا کورس 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے تو اس کو 2 3 4 سال سے ملٹیپلائی کر دیں، یہ آپ کو شو کرنا پڑے گا۔ اچھا، آپ اپنے ہسبینڈ کی بینک سٹیٹمنٹ دکھا سکتی ہیں اگر تو آپ کا اکاؤنٹ جوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، ورنہ آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ہونے چاہیے۔ اچھا، طارق شاہ صاحب نے پوچھا کہ مجھے I-20 مل گیا، اب میں کیا کروں؟ یار میری ویڈیو دیکھو، ٹھیک ہے، پچھلی ویڈیو جو کہ سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ ہے، ٹھیک ہے، I-20 ملنے کے بعد کیا کیا کرنا ہے سارا اس میں مینشن ہے۔ یہ ذرا چینل کو دیکھو تو صحیح، میں نے بڑے اچھے گائیڈ لگائے ہیں بھائی۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جان میرے ساتھ پرسنل ہو جائیں، چل بے پرسنل ہو جائیں، وہ کتنا پرسنل ہو جاؤں یار؟ What does it even mean؟ اچھا، ایک پوچھ رہے ہیں کہ اگر میرے آئیلٹس میں سکور اچھا ہے اور میرے لیے FSC یا انٹرمیڈیٹ وغیرہ میں سکور یا مارکس اچھے نہیں ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ اگر آپ کو یونیورسٹی میں داخلہ مل جاتا ہے تو وہ سب کور ہو جاتا ہے۔ یہ نیٹ پیکنگ مشکل ہے کہ ویزا کاؤنسلر کرے کہ بھئی اس میں اتنے مارکس آئے ہیں، اس میں اتنے مارکس آئے ہیں، بھئی داخلہ مل گیا نا، امریکن یونیورسٹی نے ایکسیپٹ کر لیا، دیٹس اٹ۔ اچھا، ابو بکر گلریز صاحب نے پوچھا ہے کہ مجھے وزٹ ویزے کا پروسیس بتائیں۔ یار وہ اس کے لیے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا B1 B2 کے لیے کہ وہ کیا پروسیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو سبسکرائب کرو چینل۔ اچھا، ایک سوال بہت آ رہا ہے کہ اگر آئیلٹس یا ٹوفل میں نے نہیں کیا ہوا، پھر ایسی یونیورسٹیاں بہت ساری ہیں جس میں آئیلٹس اور ٹوفل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اچھا، محمد انس نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے کہ F1 ویزے پہ تو آن کیمپس جاب میں بڑا ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے، دوسرا آؤٹ سائڈ جاب جو ہوتی ہے وہ انلیگل ہوتی ہے، تو پھر کیا کرے بندہ؟ بھائی جان ہم نے سب کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جاب مل جاتی ہے، کیش پہ مل جاتی ہے، اور اس سے زیادہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ امریکہ آنا مسئلہ ہوتا ہے، یہاں پہ آگے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ سوال بھی بڑا آ رہا ہے کہ مجھے انگلش کورس میں ایڈمیشن میں یہاں پہ لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، انگلش سیکھنے کے کورس میں، اس پہ مجھے ویزا مل جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ملے گا، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آپ انگلش سیکھنے کے لیے امریکہ آ رہے ہیں، پاکستان میں بھی اتنے سینٹرز ہیں، آپ کہیں گے ادھر جا کے داخلہ لو نا، ادھر جا کے انگریزی سیکھو، بہت سارے سینٹرز ہیں جو پاکستان میں انگلش لینگویج سکھاتے ہیں، تو ادھر جا کے لے لو، اس کے لیے امریکہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سیدھا سیدھا یہی کہیں گے آپ کو۔ اچھا، کچن ود ایمان اسما پوچھ رہی ہیں کہ کتنے چانسز ہیں انڈر گریڈ پروگرام میں SAT کے بغیر؟ آپ کو یونیورسٹی ڈھونڈنی پڑے گی، ایسی بہت ساری یونیورسٹیاں ہیں جو کہ SAT جس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، SAT کر لیں تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ اچھا، ایک اور سوال بڑا آ رہا ہے کہ اگر میں PhD میں داخلہ لوں تو مجھے کتنے پیسوں کی ضرورت رہے گی؟ ایک بات یاد رکھیں، PhD کا جو داخلہ ہوتا ہے وہ باقی ماسٹرز اور بیچلر سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ PhD میں یہ ہوتا ہے امریکہ میں کہ اگر آپ کو ایک اچھا پروگرام مل جائے تو یوزولی وہ فلی فنڈڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ PhD کے جو کورسز ہوتے ہیں وہ فنڈڈ ہوتے ہیں، اس کی فنڈنگ آلریڈی ہوتی ہے، اس میں آپ کو بینک سٹیٹمنٹ یا اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اکثر PhD پہ آپ کو ایک TA شپ ہوتی ہے، وہ مل جاتی ہے، ٹیچنگ اسسٹنٹ شپ اس کو کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ PhD کرنے آئے، ٹھیک ہے، ان کی فلی فنڈڈ تھی ڈگری، اور اس کے علاوہ ان کو ایک پروفیسر صاحب کی ہیلپ کے لیے اس کو TA شپ مل گئی، جس کو ٹیچنگ اسسٹنٹ شپ کہتے ہیں، کیونکہ وہ PhD کر رہے ہیں، وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں۔ تو PhD تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، اور PhD کی اچھی بات یہ بھی ہے کہ اگر امریکہ سے آپ PhD کر لو، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا گرین کارڈ خود سپانسر کر سکتے ہو۔ یہ بتاؤں گا پھر کسی اور ویڈیو میں کہ اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے۔ اچھا، ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ SAT اور ACT PTI ٹرو لور، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ ٹو اپلائی فار SAT اینڈ ACT۔ بھائی جان یار یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، اس کے لیے گوگل کر لیا کرو، اب بجائے اس کے کہ مجھ سے سوال پوچھو، گوگل میں یہ سوال لکھو نا۔ اچھا، منیمم کیا ریکوائرمنٹ ہے مارکس 12ویں کلاس میں تاکہ آپ کو اسکالرشپ مل جائے؟ میرا پچھلا ویڈیو دیکھو، اس میں میں نے انفارمیشن دی ہوئی ہے کہ اسکالرشپس کیسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو یوزولی آپ کی 12ویں یا 13ویں یا پاکستان میں جو ایجوکیشن ہے اس پہ اسکالرشپ نہیں ملتی، آپ کو اسکالرشپ آپ کے GMAT اسکور پہ ملے گی، آپ کو اسکالرشپ GRE پہ ملے گی، آپ کو اسکالرشپ SAT اسکور پہ ملے گی۔ اچھا، یہ سوال آ رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے جو بینک اسٹیٹ میں جو فنڈ ہوتے ہیں اس کا میں کیا جواب دوں کہ بھئی یہ فنڈز کہاں سے آئے ہیں؟ بھئی سمپل سی بات ہے، مجھے فادر نے شیئر دیا ہے، یا میرے پاس یہ پیسے تھے، میں نے کوئی بزنس کیا ہے، وہ آپ کے بزنس کو تھوڑی جان چاہے گا وہاں بیٹھ کے، 100 چیزیں بندہ کہہ سکتا ہے۔ ہاں، ایک دم کر کے بہت سارے پیسے آئے ہوں تو تھوڑی سی اچھی ایکسپلینیشن اس کی بنا لینا، بھئی والد صاحب کی طرف سے مجھے اپنی پراپرٹی میں شیئر ملا ہے۔
اچھا اسلامک ایڈٹس آپ پوچھ رہے ہیں، یہ نام تو نہیں ہو سکتا ویسے، اسلامک ایڈٹس پوچھ رہے ہیں کہ اگر میں وزٹ ویزے پر یو ایس آ جاؤں اور وہاں پہ آ کے 90 دن کے بعد کسی کمیونٹی کالج میں ایڈمیشن لے کر اور اپنا سٹیٹس چینج کر دوں اسٹوڈنٹ ویزے میں، یہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ خیال رکھنا کہ کمیونٹی کالج I-20 ایشو کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ایرک سٹارک صاحب پوچھ رہے ہیں، ایرک سٹارک نام تو بڑا گورو والا ہے ویسے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھجن ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں کہ ہم اپوائنٹمنٹ کیسے لیں ایمبیسی میں۔ اس کے لیے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا، چلو اس میں نہیں۔ اچھا آمنہ مغل صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ وزٹ ویزا ورک پرمٹ میں چینج ہو سکتا ہے؟ ورک پرمٹ بیسیکلی ورک پرمٹ جو ہوتا ہے وہ ورک ویزا ہوتا ہے، H1 یا L1، اس پہ آپ کام کر سکتے ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو اس کے لیے امپلائر چاہیے جو کہ آپ کو سپانسر کرے، ٹھیک ہے؟ اور آج کل یہ بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک لاٹری ہوتی ہے۔ اتنے زیادہ لوگ اپلائی جب کرتے ہیں نا تو اس کے لیے کوٹا ہوتا ہے، اور وہ لوگ اپلائی سارے ایک دم کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کوٹے میں ہر کسی کا آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ماسٹرز یا یہاں سے ہائر ایجوکیشن کر لو، کیونکہ اس کے لیے ایک اسپیشل ایک اور کوٹا ہوتا ہے، آپ کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے اسٹوڈنٹ ویزا سب سے آسان ہوتا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ ویزے کے بعد آپ کو 2-2.5 سال کی OPT ملتی ہے یا ورک پرمٹ ملتا ہے، اس پہ آپ اپنی جاب سٹارٹ کر سکتے ہو، اور ونس آپ کی جاب سٹارٹ ہو جائے تو پھر آپ اپنے امپلائر کے کہہ کے اس کو چینج کرا لو گے اپنے اسٹوڈنٹ ویزے کو ورک ویزے میں۔ اس لیے میری پچھلی ویڈیوز دیکھیے گا، اس میں میں بڑا اس میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہوا ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہے، اسٹوڈنٹ ویزے کا اس میں کیا ایج ہے۔ اچھا ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جو یونیورسٹی کی فیس ہوتی ہے وہ پاکستان سے پے کرنی ہوگی یا یہاں آ کے پے کرنی ہوگی؟ بھائی پاکستان سے نہیں پے کرنی ہوگی، یہاں پہ آ کے پے کرنی ہوگی، اور پر سمیسٹر ہوتی ہے، ہر سمیسٹر میں آپ کو اس کی فی پے کرنی ہوگی جب آپ سمیسٹر کے لیے رجسٹر کریں گے۔ اچھا شریف احمد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میرا 2 دفعہ وزٹ ویزا ریجیکٹ ہو چکا ہے، اگر اب میں اس دفعہ MSc سوشیالوجی میں کے لیے اپلائی کروں یا MSc کے لیے اپلائی کروں تو اس پہ مجھے ویزا مل جائے گا؟ بھائی آپ کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، میرا پچھلا ولاگ دیکھیں نا، میں بار بار ویسے یہی کہتا ہوں۔ اچھا یہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کا چینل سبسکرائب کر لیا، آپ پلیز مجھے گھر بنا کے دیں۔ یار ایک کام کرتے ہیں، آپ بھی ایک چینل بنائیں، میں اس کو سبسکرائب کرتا ہوں۔ اگر چینل سبسکرائب کرنے کا معاوضہ گھر ہے تو میں بھی آپ کا چینل سبسکرائب کرتا ہوں۔ آپ نے جو مجھے گھر بنا کے دینا ہے اور میں نے جو آپ کو گھر بنا کے دینا ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو کینسل کر لیں گے، ختم۔ اچھا محفوظ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے 10 سال کا UK کا بین ایجنٹ کی وجہ سے مل گیا ہے، کیا میں US کا اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کر سکتی ہوں؟ آپ کر سکتی ہیں اگر آپ کے پاسپورٹ پہ کوئی مہر شور نہیں لگی ہوئی ہے، اگر پاسپورٹ پہ مہر لگی ہوئی دوسرا بنا لیں۔ ایک پوچھ رہے ہیں کہ پلیز ایکسپلین مور انٹرویو کویسچنز، اس کے لیے میں الگ ویڈیو بناؤں گا۔ اچھا مجھے بہت زیادہ سوال ہے، اب اس سارے سوالوں کے میں جواب دوں گا تو یہ ویڈیو جو ہے نا وہ گھنٹوں کی ہو جائیں گی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنے سارے لوگ مجھے کانٹیکٹ کریں گے، جو فیس بک پہ مجھے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، جو کہ انسٹاگرام پہ مجھے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، ساروں کے سوال کے جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ چینل سبسکرائب کرو، میں پوسٹ لگاؤں گا دوبارہ، ٹھیک ہے؟ یا پچھلی پوسٹ میں ہی آپ میرے سے سوال پوچھیں، میں نے پوسٹ لگائی تھی کہ مجھے اپنے سوال بھیجیں۔ ابھی مجھے ایسے ایک دوست نے مشورہ دیا ہے کہ یار اپنی کنسلٹنسی کھول لو، جس کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ایڈوائس جو ہے نا اس کے بھی پیسے لوں، ایڈوائس تو فری ہوتی ہے نا یار۔ جو آج کل کچھ لوگ مجھے میسیجز بھیج رہے ہیں کہ بھائی جان $1000 بھیج دو، $2000 بھیج لو، بڑا نیا طریقہ آپ لوگوں نے ڈھونڈ لیا یار۔ وہ ای ویزا کا تو سنا تھا یا ای گائیڈ کا تو سنا تھا، یہ ای بھیک میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں۔ بس کرو یار، اس طرح نہیں کرتے، اپنے آپ کو کیوں ڈیگریڈ کرتے ہو یار؟ اب میں ان چیزوں کے لیے ویسے ریڈی نہیں تھا، جتنے مجھے سوال آ رہے ہیں اور جتنے مجھے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کا بہت بہت شکریہ۔ ٹریول بلاگز ویسے میرا دیکھنے نہ بھولیے، دبئی کی سیریز ہو گئی ہے، اگلی 2-3 سیریز اور آ رہی ہیں، میں نیو یارک سٹی کی سیریز، اور لائک شیئر اور سبسکرائب ابھی کرو یار، ابھی فوراً کرو۔ چلیں ملتے ہیں آپ کو اگلے ولاگ میں پھر، اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔